القدر پیغمبر و انبیاء اور آپ سیدہ کو سے بھی افضل کہتے ہیں. میں کہتا ہوں تھوڑی سی اگلی بات کرتا ہوں, باقی روایتی باتیں بعد میں. کتاب کا انکار کر سکتا ہے کوئی؟ توجہ کیجیے گا, کتاب کا انکار کیا جا سکتا, کوئی بڑی بات نہیں. اب تک کتابوں کا انکار ہو رہا ہے, لیکن عقل کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. عقل کا انکار کم از کم وکلا نہیں کر پائیں گے. آپ جو بے عقل ہے اس سے تو آپ کوئی بھی حجت نہیں اس پر لا سکتے نا, لیکن وکلا سے بات کریں گے تو عقلی دلیل. میں کہوں گا کہ آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ جو حکم کل ہوتا ہے وہی حکم جز ہوتا ہے. بات سمجھیے گا, جو حکم کل ہوتا ہے وہی حکم جز ہوتا ہے. اب رسول خدا نے خود کو کل قرار دیا اور سیدہ کو جز. آسان کرنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثالیں بہت سی ہیں, لیکن میں کتاب خدا سے مثال دینا چاہتا ہوں. قرآن مجید تعظیم واجب ہے یا نہیں؟ اچھا, پورا قرآن ہو تو تعظیم آپ کریں گے. اگر اسے ایک سپارہ الگ کر لیا جائے تو اس سپارے کی تعظیم نہیں کریں گے. مطلب جو حکم کل ہے وہی حکم جز ہے. اب اگر قرآن مجید کو اگر مکمل ہو 30 پارے ہوں تو تمام کتابوں سے اوپر رکھیں گے, ایسا ہی تمام کتابوں پر فضیلت دیں گے. اچھا, اگر ایک سپارہ ہو تو اس کو کتابوں کے نیچے رکھ لیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا. تو یہی وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں میں جو کہ پروردگار کے حبیب نے فرمایا کہ میں کل ہوں لیکن یہ میرا جز ہے. اب اگر میری ولایت, میرا حکم اور مجھے تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہو تو میرا جز آٹومیٹکلی افضل ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں بھائیو کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دیکھتے ہو اور جو حکم میرے متعلق لگاتے ہو اور میں نے تمہیں ایک عقلی قاعدہ بھی بتایا ہے, اس قاعدے کے تحت یہ آج اور روایتوں کو چھوڑ دو. روایت کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ جی راوی ضعیف ہے, یہ کتاب مخالف کی ہے, جی یہ روایت مرسل ہے, مقطوع ہے, فلاں فلاں, لیکن عقل کا انکار تو نہیں کر سکتے. عقل کہتی ہے کہ جو حکم کل ہے وہ جز کا ہوتا ہے. اب جو احکام, جو فضائل رسول خدا کے لیے آپ ثابت کریں وہ اس جز کے لیے ہوں گے, اس کے لیے ہوں گے. اب مجھے ایک اور فرمان یاد آ گیا کہ معصوم نے فرمایا لولا خلق اللہ ابا الحسن لما لفاطمہ کفر علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. سرکار نے فرمایا, معصوم امام چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ابو الحسن کو, علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کی برابری کا مرد ہی نہیں تھا. توجہ کی آپ نے, اگر علی ابن ابی طالب خلق نہ ہوتے تو اس سیدہ کی ہم پلہ, اس کا کوف, اس کی برابری کا مرد نہیں تھا. اچھا, کس دور کی بات ہے؟ فرمایا آدم فمن دونہ, آدم سے لے کر خاتم تک. صرف ایک زمانے کی بات نہیں, آدم فمن دونہ, آدم ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی, اس سیدہ کی برابری کرنے کا کوئی حوصلہ نہیں رکھتا تھا. یہ آپ نے دیکھا بھی, تو ایک دو آئے بھی تھے کہ ہم اس کا کفر کرنا چاہتے ہیں. سرکار نے بولا کیا کریں آپ, نام لینے سے تو مشکل بن سکتی ہے, کیا وہ نہیں کام ہوگا اپنی عقل سے کام لو, یہ میرا جز ہے, یہ میرا جز ہے, تم کس چکر میں آ گئے پاگل. جو معصوم نے فرمایا کہ اگر ابو الحسن نہ خلق ہوتے اس کی برابری کرنے کا کوئی بات نہیں تھا. اب دیکھیے کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے کچھ ظاہر چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. توجہ ہے, کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کچھ ظاہری چیزوں کا واسطہ ان کو بنانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ جی وہ فلاں شخص کیسا, کتنا اس کا قدر ہے, کیسا ہے. آپ کسی کو دیکھیں کہ بھائی تقریباً کس جیسا,
یہ ظاہر کو دیکھ کر آپ نے اس ظاہر کا اندازہ لگا لیا. اب یہاں معصوم نے یہ تو فرما دیا کہ میری جدہ کی برابری کا کوئی مرد نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے. اب وہ ہے پوشیدہ, ان کے مراتب عالیہ تک کون در کر سکتا, کون پہنچ سکتا؟ وہ مستور ہے, ان کی صفات بھی مستور ہے, ان کے فضائل بھی مستور ہیں, وہ ایسی مستور ہیں, پردہ دار ہیں کہ ان کے فضائل بھی پردہ میں ہیں. تو پروردگار ہم کیسے سمجھے کہ کس فضائل اور کس عظمت کی مالک ہے؟ فرمایا علی کو دیکھتے جاؤ, علی کو دیکھو نا, اس کو دیکھو اور سمجھتے جاؤ کہ جس کا شوہر ایسا ہے وہ خود کیسے. یعنی اس بی بی کا ہم پلہ بننے کے لیے علی جیسا مرد ہونا چاہیے کہ جس کی ایک حرکت ہاتھ کی ثقلین کی عبادت سے اکبر ہو جائے. اب اس بی بی کا اندازہ لگے اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. ایک رات کا سونا مراد اللہ کی خریداری کا باعث بن جائے. کوئی ایسی فضیلت, اب میں یہاں سے خدا نخواستہ غلطی نہ کر جاؤں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر علی علیہ السلام برابر آئے, کف بنے, اتنے فضائل حاصل کرنے کے بعد, تو کیا یہ کہنے کہ میں حق جانب ہوں, حق بجانب ہوں, کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کم ہو جاتی تو مشکل بات سکتی یا نہیں؟ بھائی تمام فضائل لینے کے حاصل کرنے کے بعد سرکار بی بی سیدہ کے برابر بنے, برابر ہو گئے. اگر آپ وزن جب برابر کرتے تھوڑا سا ایک سے نکال دیں ہلکا نہیں ہو جائے گا. ہم مولا علی علیہ السلام کے پاس کتنے فضائل ہیں, بے بہا, قابل شمارش نہیں ہے, اور سب فضائل ہوں تو سیدہ کی برابری ہوتی ہے. اگر ایک فضیلت بھی کم ہو گئی تو مشکل بن سکتی ہے یا نہیں؟ توجہ کی یاد ہوگی. تو یہ وہ سیدہ ہے کہ جن کی برابری کا کوئی مرد نہیں ہو سکتا. اب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیے اسی حدیث جو میں نے موضوع قرار دیا وہاں پروردگار معصوم نے فرمایا وہی صدیقہ الکبریٰ. اگر یہ صدیقہ کبریٰ ہے تو اس کی برابری کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے بھائی, یہ صدیقہ کبریٰ ہیں. اگر کسی مرد کو ان کے برابر آنا ہوگا تو اسی صفت میں اکبر ہونا چاہیے. اب یہاں سے ڈھونڈنا مشکل تو نہیں ہے, ہماری بلا سے جو چاہے بنے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کا ہم پلہ کوئی بن رہا ہے اس کے برابر آنے کے لیے ان فضائل کا ہونا ضروری ہے یا نہیں. اور ہمارے ہاں برابری کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں, معیارات کچھ اور ہیں. دھن دولت ہو گئی, حسن و جمال ہو گیا, قد کاٹ ہو گیا, چیزیں ہمارا اسٹیٹس ان سے نہیں میچ کرتا, یہ وہ نا. پروردگار کے ہاں پتہ کیا ہے؟ پروردگار کے ہاں تقویٰ معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو مطلب پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اس بی بی کا تقویٰ کہ جس کی برابری کے لیے علی جیسا متقی, امام المتقین ہونا چاہیے. اب توجہ کیجئے گا کہ پھر پروردگار نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد بہرحال عورتوں سے افضل ہیں. توجہ ہے بھئی, جس کی زوجہ کا کوئی مرد مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے شوہر کا تو کیسے کرے گا؟ الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد ہیں, وہ ان کی زوجہ ہیں.